اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی چند محافل سے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی مختصراً تفسیر آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ بیان کرنا شروع کی تھی، اور ہم 5ویں پارے پہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے 65 تک کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے، تو آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیا کریں، آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ آئیے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا، یہاں پہ نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی خطاب کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف یزعمون، جو منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں، جو زبان سے یہ پکار رہے ہیں، انہم آمنو، کہ وہ ایمان لے کر آ گئے، یعنی جو منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی قرآن مجید، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور قرآن مجید کو بھی ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح کتاب ہے، وما انزل من قبلک، اور وہ کتابیں جو آپ سے پہلے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس پر بھی ایمان لے کر آ گئے، یعنی تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں، بالکل یہ وہ منہ سے کہہ رہے ہیں۔ ان یتحاکموا الی الطاغوت، تاکہ وہ شیطانیت کی طرف فیصلے کو لے کر جائیں، یعنی وہ کوئی فیصلہ کروانے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نا ہمارے حق کا فیصلہ کر دیں بس، ٹھیک ہے، وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ ایمان ہم لے آئے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ اب یہ بھی ہمارے ہیں تو یہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور ان کو حقیقت میں ان کے بڑوں نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ انہوں نے انکار کرنا ہے۔ حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کر آئے، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کر آئے، بس وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ حقیقت میں کیا کرنا ہے، انہوں نے کفر کرنا ہے، انکار کرنا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کیا چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بڑی دور کی گمراہی میں پھینک دے، اور وہ کر بھی ایسا رہے ہیں، یعنی ان کی حرکتیں ایسی ہیں، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بلیک میل کر رہے ہیں، دھوکے میں ڈال رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ خود گمراہی میں جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ غلط ہی کہہ رہے ہیں، درست نہیں کہہ رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو رسول کی طرف نازل ہوا ہے، یعنی جو قرآن ہے اور جو حدیث ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ منافقوں کو اسی وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ آپ سے منہ پھیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے، وہ وقتی طور پہ وہ مان رہے ہیں، وقتی طور پہ آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لائیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کر آئے، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر مصیبت پڑے گی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے کر دیا ہوا ہے، یعنی جو انہوں نے خراب حرکتیں، برے کام کیے ہوئے ہیں، اس کے سبب ان کو جو عذاب ملے گا، جو ان کو مصیبت پہنچے گی، تو وہ اس وقت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر وہ آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے آئیں گے، پھر وہ آپ کے پاس کہیں گے کہ بس ہمیں جو ہے نا وہ ایک دفعہ اس عذاب سے جان چھڑوا دیجیے، ہم
اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم بالکل بھی ایسا نہیں چاہتے تھے. ان اردنا الا احسانا و توفیقا. وہ کہیں گے ہم تو بالکل اچھا چاہ رہے تھے نا. ہم تو چاہ رہے تھے کہ صلح صفائی ہو جائے. ہم پریشانی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. حقیقت میں وہ مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں. حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے. یعنی دیکھیں کہ یہی تو منافقت ہے نا, یہی تو دوگلا پن ہے. وما اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. یہی وہ لوگ ہیں ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے دلوں میں ہے نا میں خوب جانتا ہوں. فاعرض عنہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے منہ پھیر لو. کوئی ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. چھوڑو, دفع کرو ان کو جو کر رہے ہیں وہ. وَإِذْهُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو نصیحت کرنا نہ چھوڑنا. یعنی وہ جو کرتے ہیں اس کے اوپر جواب نہ دو, لیکن ان کو نصیحت کرتے رہو. ان کو دین کی باتیں, ان کو سچی باتیں ان کو بتاتے رہو, لیکن ان کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑنی. ان کو کہنا ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو مان لو. ٹھیک ہے, وہ تمہیں تنگ کریں گے بالکل, یہ تو ان کی عادت ہے, لیکن تمہارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نصیحت کرو. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اور ان سے دل سے اچھی بات کہیں. یعنی قولاً بلیغا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بات کہیں جو کہ دل سے ہو اور دل میں ہو. یعنی دل سے کی جائے اور اگلے کے دل میں بیٹھ جائے. ایسی بات کو کہتے ہیں قولاً بلیغا. اپنے دل سے کسی نے کی اور اگلے کے دل میں جا کے بیٹھ گئی, اسے کہتے ہیں قولاً بلیغا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے ایسی بات کہیں, قولاً بلیغا کہیں. ان سے ایسی بات کہیں کہ آپ ایک طرف سے کہیں اور دوسرا جا کے ان کے دل میں جا کے گھر کر جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے. یہ رسول کے آنے کا یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے, رسول بعض جگہ پہ سوال کیا جاتا ہے کہ رسول تو آئے تھے, ان کے آنے کا کیا مقصد تھا بھلا, ان کے آنے کا کیا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہی بیان کر رہے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے رسولوں کو بھیجا کہ وہ میرے حکم سے لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیں. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم سے اپنی اطاعت کا وہ حکم دیں کہ میری اطاعت کرو اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے, اللہ کی اجازت سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اور اگر بے شک وہ اپنے آپ پر ظلم کر کے آ جائیں, یعنی اگر انہوں نے اپنے آپ پر اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے, کوئی گناہ سرزد ہو گیا ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. جاؤکا, وہ آپ کے پاس آ جائیں, فاستغفر اللہ, تو ان سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگو. یعنی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگو. واستغفر لهم الرسول, اور رسول جو ہے وہ بھی مغفرت مانگے. یعنی دوسرے مسلمان جو ہیں, یعنی سب لوگوں کے سامنے آ جائیں تو وہ خود بھی مغفرت اللہ سے مانگے, اور رسول بھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب ان کے پاس وہ منافق آ جائیں, یعنی وہ لوگ آ جائیں جو کہ مومن ہیں, وہ منافق نہیں ہیں, تو پھر کیا کرے رسول, ان کے لیے بخشش مانگے, ان کے لیے مغفرت مانگے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت کیا ہوگا, تم مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے, میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہو جاؤں گا, بڑا مہربان ہو جاؤں گا اگر تم مجھ سے توبہ کرتے ہو. رسول بھی میرے سے ان کے والے سے توبہ مانگے اور وہ خود بھی مانگیں تو میں ان کو تواب ملوں گا, یعنی میں توبہ قبول کرنے والا ملوں گا, میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا, میں نے معاف کیا ان کو. فلا وربک لا یؤمنون. فلا وربک کا مطلب ہے اللہ کی قسم, لا یؤمنون, وہ مؤمن نہیں ہو سکتے, حتی یحکموک, یہاں تک کہ وہ فیصلہ کریں, فیما شجر بینہم, اس چیز میں جس میں ان کو اختلاف ہوا ہے. یعنی وہ فیصل مان لیں, فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے, یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے, اس چیز کا فیصلہ کر لیں جس معاملے میں ان کا اختلاف ہوا ہے, تو پھر کیا ہوگا, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, پھر ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے
کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس میں کوئی غلطیاں ڈھونڈیں کہ نہیں یہ معاملہ ہے، یہ نا میری عقل کے خلاف ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو بندہ یہ کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ان کو پھر عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ان کے لیے پھر اچھا انجام نہیں ہے. حرج مما قضیت، اس حوالے سے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے اسے اس کے اندر جو ہے وہ، جو اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اسے اس کے اندر سے جو خامیاں ڈھونڈ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے، اور جو ان کو مان لے. وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور اس کے اندر سے جو ہے وہ سلامتی کی بو آ رہی ہو، یعنی کہ وہ کہے کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ سچ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. صدق اللہ العظیم. اگر آپ کو آج کی یہ محفل اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو کے لیے اور اگلی محفل کے لیے